بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، پریسی رائٹنگ۔ پریسی رائٹنگ کی اہمیت ہر کوئی جانتا ہے، سی ایس ایس کا ایگزام ہو، پی ایم ایس کا ہو، بی ایس کا ہو، بی ایس سی، پرانا بی اے ہو یا اور کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوں، پریسی کا کویسچن لازم و ملزوم ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ پریسی ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے، ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے پریسی لکھنے کی، اور ہم اچھی پریسی کیسے لکھ سکتے ہیں جو ایگزامینر کو سیٹسفائی کر سکے اور اچھے مارکس لیے جا سکیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی۔ واٹ از پریسی؟ پریسی کیا ہے؟ پریسی فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے پریسائز، سادہ لفظوں میں ایگزیکٹ، شارٹ۔ اب ایگزیکٹ اینڈ شارٹ، اس میں پریسی میں ہم نے ایک پیراگراف ہے، اس کی سمری دینی ہوتی ہے، سمرائز کرنا ہوتا ہے، جس میں ساری غیر اہم چیزیں باہر نکال دینی ہے اور اہم چیزوں کا ایک جسٹ بنا کے، سمری بنا کے ہم نے پیش کرنا ہے۔ تو یہ پریسی ہے۔ اب پریسی کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی؟ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے آفیسرز ہیں یا بڑے بڑے عہدوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ پورے کا پورا مسودہ دیکھیں، پڑھیں، لہٰذا جو ان کے ماتحت لوگ ہیں وہ اس کو سمرائز کر کے جو خاص باتیں ہیں، جو کرکس آف دا میٹر ہے، وہ بنا کے تو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ٹائم سیونگ ایکٹیویٹی ہے، اس سے وقت بچتا ہے اور جو کی پوائنٹس ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ رائٹ جی۔ اب کویسچن پیدا ہو گیا، ایک اور کویسچن آ گیا کہ ہاؤ ٹو رائٹ پریسی۔ پریسی ہم نے لکھنی کیسے ہے؟ یہ ٹیکنیکل کام ہے پریسی رائٹنگ، اور ٹیکنیکل کام سے زیادہ یہ پریکٹس کا کام ہے۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ ایک دن میں آپ پریسی لکھنا نہیں سیکھیں گے، یہ بات طے ہے۔ پریسی آپ نے بار بار مشق کرنی ہے، بار بار آپ نے اس کو لکھنا ہے، تو پریسی جو ہے وہ آپ لکھنے کے قابل ہوں گے، اچھی پریسی لکھنے کے قابل ہوں گے۔ کچھ باتیں ہیں جو پریسی سے ریلیٹڈ ہیں اور میں نے یہاں پہ ان کو سمرائز کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی اگر آپ میری باتیں پوری طرح دھیان سے غور سے سن لیں گے تو۔ اچھا، اب سی ایس ایس کے ایگزامز اور پی ایم ایس کے ایگزامز، سی ایس ایس تو بالکل قریب ہے، 20 دن ہے ہارڈلی، یا 25 دن ہوں گے، تو پی ایم ایس میں 1-2 ماہ ہوں گے۔ تو اگر آپ ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دیں ان لائنز پہ جو ابھی میں یہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، تو آپ کا پریسی کا ایشو ریزالو ہو جائے گا۔ چلیں آ جائیں۔ اب پہلی بات یہ ہے، نیور یوز ایڈیمز، ایڈیومیٹک فریزز، فریزل وربز، کوٹیشنز، ایگزامپلز، ریفرنسز ایٹسٹرا۔ جب آپ نے پریسی لکھنی ہے تو اس میں یہ چیزیں آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک پیراگراف کو یا پیسج کو شارٹ کر رہے ہیں۔ جب ہم شارٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا چاہیے جی؟ ایڈیمز کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایڈیم پھر ہمیں ہمارے پیراگراف کو بڑھائے گا۔ اسی طرح ایڈیومیٹک فریز بھی لمبا کرے گی، فریزل ورب وہ بھی لمبا، اور کوٹیشن تو ان نیسیسری ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایگزامپلز نہیں آپ دے سکتے، یہ بھی بلا وجہ ہمارے اس پریسی کو، ہماری پریسی کو لمبا کرے گا، طول دے گا۔ ہم نے اس کو 1/3 تک کیا کرنا ہوتا ہے؟ محدود رکھنا ہوتا ہے، اور ہمیں الاؤ نہیں ہے کہ ہم فضولیات ایڈ کریں۔ یہ پریسی میں پھر یہ فضولیات بن جاتی ہیں۔ رائٹ جی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ آلویز یوز سمپل ورڈز اینڈ سینٹینسز۔ پریسی میں آپ نے سینٹینسز اور اپنے ورڈز سادہ رکھنے ہیں۔ یہاں پہ اکثر ایک کویسچن آ جاتا ہے کہ جی پریسی پیرافریزنگ ہے۔ پیرافریزنگ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سینونیمز لگا کے کوشش کرتے ہیں پریسی بنانے کی۔ سینونیمز کا یہاں پہ کوئی چکر نہیں ہے، ذہن سے نکال دیں کہ سینونیم سے ریپلیسمنٹ سے کیا ہوگا، آپ کی پریسی بن جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو کانٹینٹ ہے اس کو ڈیمیج نہیں ہونے دینا۔ کوشش کریں کہ آپ ورڈز ریپلیس کریں، یہ ٹھیک ہے، کسی حد تک آپ
نئی وکیبلری ایڈ کر دیں یا ان کے سینونیمز ایڈ کر دیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سینونیمز ایڈ کرنے ہیں، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، کوآرڈینیٹڈ پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے، اور لکھنا ہے سادہ الفاظ میں اور سادہ سینٹنسز میں جو ایگزامینر کو سمجھ آئے، یا عام حالات میں جو آفیسر کو یا ہائی اپ کو سمجھ آ جائے۔ رائٹ جی، آگے کیا ہے، پریسی مسٹ بی ریٹن ان تھرڈ پرسن۔ تھرڈ پرسن میں پریسی کو لکھا جانا چاہیے۔ اگر آپ فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن یوز کریں گے تو فرسٹ پرسن کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ رائٹر ہیں، سیکنڈ پرسن جو آپ کے سامنے آپ کا ایگزامینر ہے، وہی اس وقت آپ کا جو ایگزامینر ہے وہ مخاطب ہوتا ہے، لہٰذا آپ نے ان دونوں سے ہٹ کے تھرڈ پرسن کو یوز کرنا ہے جب بھی آپ نے پریسی لکھنی ہے، فرسٹ سیکنڈ پرسن کو استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، نیکسٹ ہے آپ نو سجیسچن، نو ایڈیشن، نو سبٹریکشن۔ آپ کو سجیسچن دینا الاؤڈ نہیں ہے، یو کانٹ سجیسٹ اینی تھنگ۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ سجیسچن آپ نہیں دے سکتے، پھر اس میں ایڈیشن بھی نہیں کر سکتے۔ کسی قسم کی پریسی میں کوئی ایڈیشن الاؤڈ نہیں ہے، جو اوریجنل پیسج ہے اس کو ہی آپ نے سمرائز کر کے آگے دینا ہے، اپنی طرف سے نہ کوئی بات آپ نکالیں گے اس میں سے، نہ کوئی چیز اس میں ڈالیں گے۔ ذرا سی بھی آپ کی لاپرواہی آپ کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے، اور کمپٹیشن میں ایک ایک نمبر امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں میرے کچھ جاننے والے ہیں، ایف ایس سی کے بعد 0.16 مارک سے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا تھا اس کا، چلیں، لہذا آپ نے پھر بات کرنی پڑ گئی، آپ نے ایڈیشن سبٹریکشن نہیں کرنی۔ نیکسٹ دیکھیں ذرا، کوآرڈینیٹڈ پیراگراف اور پیراگراف 1/3 آف اوریجنل پیراگراف۔ جی، جو اوریجنل پیراگراف ہے اس کا 1/3 چاہیے ہمیں، اور یہ پیراگرافس بھی ہو سکتے ہیں اگر لینتھی کام ہو جائے، عمومی طور پہ تو ایک ہی پیراگراف چلتا ہے، سم ٹائمز ایک سے زیادہ بھی چلتے ہیں، تو آپ نے اس کی کوآرڈینیشن، جو کوآرڈینیٹڈ پیراگراف ہے، کوآرڈینیشن کو برقرار رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک سینٹنس آپ کا کچھ اور سجیسٹ کر رہا ہے، اس سے ویری نیکسٹ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یوں نہیں لگنا چاہیے کہ یہ الگ الگ سینٹنسز لکھے گئے ہیں، بلکہ یوں لگنا چاہیے کہ یہ ایک پیراگراف ہے، اور یہیں پہ آپ کی مہارت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی مہارت کتنی ہے، آپ کی ایکسپرٹیز کتنی ہے۔ اس کے بعد اس کو لکھنے کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ڈرافٹس بنا لیں، فرسٹ ڈرافٹ، سیکنڈ اور فائنل، اور رف ڈرافٹ اینڈ فائنل ڈرافٹ۔ آپ کی مرضی ہے ایک ڈرافٹ لیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے 2 لیتے ہیں، لیکن ڈرافٹ مسٹ ہے، اس کے بغیر فائنل پریسی جو ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو ڈرافٹ ہے اس میں ایڈیشن اور سبٹریکشن آپ نے کر لینی ہے۔ آپ کے ورڈز پورے نہیں ہو رہے، آپ کا تھاٹ جو کنٹینٹ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، آپ کا میٹر کوآرڈینیشن قائم نہیں ہو رہی، تو جو آپ نے ڈرافٹ بنانا ہے وہ آپ نے اپنی کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے بنانا ہے۔ ڈرافٹ لازمی ہے، اور آپ نے ڈرافٹ کے بغیر پریسی نہیں لکھنی۔ اچھی پریسی لکھنا چاہتے ہیں تو ڈرافٹ لازمی ہے، اور ڈرافٹس بھی ہو سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ صرف ایک ہی ہو۔ اس کے بعد ٹائٹل فار دا پریسی، فار دا گیون پیسج، یہ ٹف مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اتنا ٹف بھی نہیں ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو اس کے کانٹینٹ سے ہی جج کر جاتے ہیں کہ اس پیراگراف کا ٹائٹل کیا ہوگا، اور جو تھوڑے ہلکے ہوتے ہیں پھر وہ ٹیکنیکلٹیز کی طرف جاتے ہیں، ٹیکنیکس۔ لیکن پہلا جو ٹاپک سینٹنس ہے اس سے ہمیں ٹائٹل ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، فائنل جو سینٹنس ہے وہاں سے ٹائٹل ڈھونڈتے ہیں، یا سینٹر میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائٹل کا تعلق اس کے کانٹینٹ سے ہے۔ آپ نے جو پریسی لکھ لی، ایک گیون پیسج تھا، اس کی آپ نے پریسی بنا لی، اب آپ نے اس پریسی جو بنائی ہے اس میں سے آپ نے سوٹیبل ٹائٹل ڈھونڈ کے لکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ ٹائٹل جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہو اور شارٹ ہو۔ لینتھی ٹائٹل جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پھر ٹائٹل 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ میکسیمم کیا ہو،
वही जो मैक्सिमम आपको समझ आता हो वो वहाँ पे लिखें। राइट जी। अब प्रेसी से एक स्टूडेंट की इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप नज़र आती है कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज का कितना पता है। लिहाजा अच्छी प्रेसी के लिए आपको अच्छी इंग्लिश आनी भी चाहिए, और वो आती है, दोबारा बात कर रहा हूँ, मेहनत से, हार्ड वर्क से, प्रैक्टिस से। तो आपको भी मेहनत, प्रैक्टिस, हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे बढ़ के अच्छे टीचर की। दुनिया में अच्छे टीचर का नेमुल बदल कोई भी नहीं होता। मिसाल दे देता हूँ, एक बुक है, बुक आपको 10 घंटे पढ़ने के बाद एक चीज़ देती है, टीचर आपको 10 मिनट में दे देता है। ये टाइम सेविंग जो है ना, ये एक्टिविटी है। लिहाजा अच्छा सा टीचर वो भी ढूंढें और उसको प्रेसी चेक भी करवाएं। ले आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें मेरी समझ आ गई होंगी, और अगर दिल से बात सोच के अगर आपको ये समझ आई, अच्छी लगी हो, तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि औरों का भी भला हो और साथ में मेरा भी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।